دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت ہمیشہ قبول کرتا ہے، باقی چیزیں وہ رد بھی کر سکتا ہے۔ ایک توبہ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف۔ درود شریف کو اللہ ہر صورت میں قبول کرتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا کلمہ جس کو اللہ ہر صورت میں قبول فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے وہ صبغت اللہ ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ درود شریف پڑھنا اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ خود درود بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود بھیجنا اللہ کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی سنت ہے۔ درود شریف یہ ایک واحد فعل ہے جس میں خالق کے ساتھ مخلوق بھی شامل ہو جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہوتا۔ روزہ رکھتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہوتا۔ حج کرتے ہیں، خالق اس میں شامل نہیں ہوتا۔ قرآن شریف کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ قرآن حکیم میں وعدہ کیا گیا ہے جس کسی کو دعا دو تو جو دعا اس نے دی ہے ویسی دعا اس کو لوٹا دو یا پھر اس سے بڑھ کر دعا واپس لوٹاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جب کسی سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ ساتھیو، ذرا سوچو، جب ہم کملی والے آقا پر دعا بھیجتے ہیں سلامتی کی، برکت کی، تو بدلے میں کملی والا بھی ہمیں وہی دعا ہمارے حق میں مانگتا ہے اور وہی دعا ہمیں عطا کر دیتے ہیں قرآن کے قانون کے عین مطابق۔ جس کے دعا گو میرے آقا کملی والے ہو جائیں اس کو کوئی خطرہ نہیں، دوزخ کا ڈر نہیں، اس کو آگ کا ڈر نہیں۔ درود شریف پڑھنا نہیں بھیجنے کا نام ہے۔ درود شریف آپ کا درود شریف ہواؤں کے دوش پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں گے، جب آپ بار بار درود شریف بھیجیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس آپ کے اوپر اترے گا، وہ صفات اتریں گی، وہ کمال، وہ خوبیاں اتریں گی، وہ حکمت اور وہ دانائیاں آپ پہ اتریں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بنیں گے۔ درود شریف کے ساتھ رحمت کے رویے کو اپنانا ہے، معاشرے کے لیے، ہر مخلوق کے لیے، کسی کے لیے زحمت نہ بنے، آپ کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف کا سبب نہ بنے۔